اگر ہم نے قائد اعظم کے اصول ان کی پیروی کی تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کریں گے اور ہم اپنے پیارے پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کریں گے اور ہمارے جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے لیے ایک بہتر ملک چھوڑ کے جائیں گے۔ آج کے دن ہمیں ہمارے عظیم لیڈرز شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، جنہوں نے کیا الفاظ مشہور ہیں کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائیں گے، ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، جنہوں نے دفاع کو ہمیشہ ترجیح دی، میزائل ٹیکنالوجی دی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں سرخرو ہے۔ آپ نے دیکھا جب بھارت نے جارحیت کی اسی سال مئی میں، تو اس کو ہماری افواج نے، ہماری پوری قوم نے، جس میں ہماری سیاستدان، ہمارے یوتھ، ہمارے صحافی، ان سب نے، آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے متحد ہو کے ایک فرنٹ پہ سارے لوگوں کو جواب دیے اور بھارت کو جو غرور تھا اس غرور کو ختم کیا کہ جو اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پہلے میں کشمیر کی بات کروں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نیند میں بھی کشمیر میں غلطی نہیں کر سکتا، اور ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار ہیں۔ ہم بھی کبھی، مجھے پورا یقین، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع ملا تھا، جب وہ وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے کس طریقے سے نہ صرف پاکستان، کشمیر، بلکہ پوری مسلم ورلڈ کو ڈیفینڈ کیا اور ایک پازیٹیو پکچر پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو جارحیت چل رہی ہے اس وقت فلسطین میں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، معصوم بچے، ان کو شہید کیا گیا ہے، کوئی اسکول، کوئی اسپتال نہیں چھوڑا ہے، اور اب تو ان کی جارحیت اور ان کے گھمنڈ کا ایک تازہ مثال آپ نے دیکھی کہ انہوں نے قطر پہ بھی حملہ کیا ہے۔ اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ مملکت مسلمہ متحد ہو کے اس جارحیت کا بھرپور جواب دے اور اسرائیل کا جو گھمنڈ ہے وہ اسی طریقے سے ختم کرے جیسے مودی کا گھمنڈ پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم نے ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وقت ہمارا ملک ایک شدید سیلاب سے گزر رہا ہے۔ سارے صوبے تقریباً، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب، اور اس وقت سندھ میں سیلابی ریلا اپنے پیک پہ گزر رہا ہے۔ میں جہاں جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ان کے خاندانوں سے ان کی سوگ میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا تہیہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر بھرپور قسم سے انتظامات کیے جائیں تاکہ اس سیلاب کا کم سے کم نقصان ہو۔ اور خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہمارے براجز، ہمارے بند بچانا، اور انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے وہ ریلا جس نے بھارت سے شروع ہوا ہے اور وہاں تباہیاں مچاتا ہوا پورے پاکستان کو کور کرتا ہوا اب سندھ تک پہنچا، اس کو ہم اپنے لوگوں کی مدد سے، اور اس میں میں تعاون چاہوں گا خاص طور پہ ہمارے کچے کے جو لوگ ہیں ان کا، کہ حکومت کی جو بھی
اعلانات ہوں، جو بھی ان کی سٹیپس ہوں، اس میں ہماری مدد کریں. ہم اکیلے نہیں کر سکتے. جب تک پوری قوم، اور ہم نے یہ تازہ دیکھا نا، جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے تو ہم کتنے اپنے سے کئی گنا زیادہ آن پیپر، اس لیے کاغذی ہے وہ، دشمن کو بھی جواب دے سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم سب متحد ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری، اور قائد اعظم کی پہلا اصول یونٹی ہے، متحد ہونا. اگر ہم سب متحد ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی، اس پہ ہم آزمائش پہ پورے اتریں گے. اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھی درخواست ہے. اور جیسے میں نے کہا، حکومت سندھ ہم سب مل کے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، پھر وہ سندھ میں آئے، 2 دن وہ سندھ میں رہے. انہوں نے سکھر براج، گڈو براج اور بند پہ لاڑکانہ میں ایک بند کا بھی دورہ کیا اور ساری تیاریاں دیکھیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ساؤتھ پنجاب میں جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی، اور سکھر میں بھی پرسوں جب انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے 2-3 چیزیں کی جو میں دہرانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ ریلیف دینی چاہیے، ایگریکلچر اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ کل وفاقی کابینہ نے کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں، اور ہماری کچھ تجاویز بھی ہیں جو ہم پیش کریں گے. اس پہ ہم نے آلریڈی ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں، اور ہماری کچھ تجاویز بھی ہیں جو ہم پیش کریں گے. اس پہ ہم نے آلریڈی کام کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کو، یار اتارو سب کے، یہ سارے بیچارے بغیر اس کے سب لائے نہیں نا، لائے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ عادی ہوں. آپ لوگ جو ایک کال ہوتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کو، فلیش اپیل جو ہوتی ہے، اس کو دیں فلیش اپیل ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہوتی ہے. اس وقت ہم ریسکیو اور ریلیف کے مراحل میں ہیں، اور ریلیف کے لیے ہمیشہ لوگ زیادہ سمپیتھیٹک ہوتے ہیں دنیا کے. اور ریہیبلیٹیشن تو کہتے ہیں یار ان کا انفراسٹرکچر ہے، چلے وہ اس کے لیے اور محنت کرنی پڑتی ہے. وفاقی حکومت نے جہاں تک مجھے پتہ ہے ابھی تک وہ فلیش اپیل نہیں کی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ فلیش اپیل جلد سے جلد کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب نے کہا، اور آپ نے سب نے سنا، کہ یہ وقت نہیں ہے کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کا. کرٹیسزم کنسٹرکٹیو، میں نے کل بھی بات کی تھی میڈیا سے، کہا تھا ضرور کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں. جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں، ان کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ جلد سے جلد ان کا ازالہ کیا جائے. لیکن قوم کو، ملک کو، لوگوں کو جو اس وقت تکلیف میں ہے، مزید ان کی تکالیف بڑھانے کے لیے غلط قسم کی افواہیں، میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میڈیا تو جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے نا، اپنے دماغ جو ہے وہ جو بھی استعمال کرتی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ میں نے ابھی دیکھا کل پرسوں جو ہوا، بڑے بڑے جو برساتی مینڈک بھی نکل آئے، انہوں نے بھی بہت سارے بیانات، یہ بہت ویلکم ہے. مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہیں. ایک زمانے میں تو جب وفاق کا سایہ ہوتا تھا ان کے اوپر تو بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے. اچھا ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہیں ابھی تک. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، ان کو میں کہوں گا کہ باز رہیں. ہم نے یہ دیکھی ہیں چیزیں، یاد کریں الطاف حسین کیا کرتا تھا اس ملک میں، اب اس کا کیا حال ہے. ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا نہ کریں کسی بھی صورت میں. اس پہ ہم نے بہت سفر کیا ہے، اس ملک نے سفر کیا ہے، اس صوبے نے سفر کیا ہے، اس شہر نے سفر کیا ہے. مزید اس شہر کے لوگوں کو اس تکلیف میں، ہاں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ان کا ہم بہت بہتر انداز میں، آپ نے دیکھو کہ ان بارشوں میں بھی میرا یہ خیال ہے، آپ لوگوں کا کسی کا اور خیال ہو سکتا ہے، کہ جس طریقے سے چاہے 19 اگست کو برسات جو ہوئی تھی ایک، یا کل پچھلے 3 دن جو ہوا ہے، انتظامیہ متحرک رہی ہے، انتظامیہ روڈوں پہ رہی ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے الیکٹڈ نمائندے، ہمارے وزراء، چاہے کراچی میں ہو، چاہے اس وقت سیلاب کے لیے جس طریقے سے ڈیوٹیز دی گئی ہیں، سب بندوں پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی مثال کسی اور جگہ پہ ملتی ہے. تو ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں. میں اپنی
کابینہ سے اپنے انتظامیہ سے اس حد تک ہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے، لیکن ان کوتاہیوں کا یہ حل ہوتا ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے اور ان سے بہتر کام کی بات کی جائے، لیکن غلط افواہیں دینا وہ بند کریں۔ شاہ صاحب، گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے کچھ ٹکٹ ٹی وی چینل پر چلے، انہوں نے جاری کیے تھے وزیر اعظم ہاؤس نے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں سیلابی صورتحال پر تشویش کا اظہار، تو اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے بات کی ہے کیا کراچی میں سیلابی صورتحال پر اور سندھ بھر میں باقی جگہ پر وزیر اعظم انہوں نے جاری کیا ہے سیلابی؟ میں آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم صاحب نے میرے سے 19 اگست کو جب برسات ہوئی تھی کراچی میں، اس کے بعد بات کی تھی، پھر وزیر اعظم صاحب دورے پہ چائنا چلے گئے تھے جب یہ سارا ہو رہا تھا، اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات ضرور کی ہیں NDMA سے اور وفاقی اداروں سے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ ہدایت کی ہیں کہ سندھ کی بھرپور مدد کی جائے۔ NDMA نے ہمیں مدد ضرور کی ہے، وقتاً فوقتاً وہ اپنی جو ایڈوائزریز ہیں وہ ایشو کر کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں، کچھ صحیح ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں، تو بس یہ اس وقت پوزیشن ہے۔ لیکن میں نے وزیر اعظم صاحب کا کل بیان دیکھا ہے اس کے بعد کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلائیں گے اور جو یہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے اس پہ بات کریں گے۔ یہ خوشائند بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا حل نہ اکیلے وفاق کے پاس ہے نہ اکیلے صوبوں کے پاس ہے، یہ کلیکٹیو حل ہم نے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں ایک خطرہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ اچھا صاحب، 2008 سے آپ کا اقتدار ہے، 2010 میں جو صورتحال رہی، پھر 18، 22 اور یہ اب ہر 2 سال بعد اب ہم ڈوب رہے ہیں۔ 11، 12، 15، 18، بہت سارے 22، 20، 22 آپ بھول جاتے نا، ہر 2 سال بعد ڈوب رہے ہیں، تو کیا اب بھی ڈوبتے رہیں گے؟ شہری علاقے وہی مقامات ہیں، وہی جگہیں جہاں سے پانی آتا ہے، اور علاقے وہی سادی ٹاؤن، سادی گارڈن، اسی طرح کچے کا علاقہ۔ میں آپ کو جواب تو یہ تھوڑی کوئی مربوط حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، مربوط حکمت عملی 2010 کا فلڈ آیا ٹوڑی پہ بریچ پر، میں ادھر سے شروع کرتا ہوں نا، کشمور سے شروع کرتے ہیں اور کراچی تک لے کے آتا ہوں آپ کو۔ ٹوڑی بند ٹوٹا تو نا، کشمور سے شروع کرتے ہیں اور کراچی تک لے کے آتا ہوں آپ کو۔ ٹوڑی بند جو ہے وہ ٹوٹا، سکھر براج کو شدید خطرہ تھا، اس کے بعد سے آج تک بیچ میں بھی بڑے فلڈز آئے ہیں، 2014-15 میں بھی آئے، اس سال بھی 5.5 لاکھ تو ہم گزار چکے ہیں۔ یہ ہائی فلڈز ہیں سارے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہماری کوشش تھی، ہم نے بندوں کا لیول 6 فٹ اونچی کیا ہے، بندوں کو آرمر کیا ہے، رب نے کرم کیا ہے، اور کوئی بریچ اس کے بعد اللہ کرے گا آگے بھی نہیں پڑے گا، ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں۔ جبکہ بہت خطرناک، آپ لوگ شاید ادھر گئے بھی ہو، شاید کے بند جانے، میں اپنے دور میں 4-5 بار کم از کم وزٹ کر چکا ہوں اس علاقے کو، تو یہ میں بندوں کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ سکھر براج کی اگین، سکھر براج ایک انجینئرنگ کا مارول ہے جسے کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ 1932 میں نہ آپ تھے نہ میں تھا پیدا ہوا، میرے نہیں خیال ہے آپ میں سے کوئی تھا، میں تو نہیں تھا۔ 1932 کے اس انجینئرنگ مارول کو دنیا کے اس وقت کے سب سے اچھے انجینئرز انہوں نے ڈیزائن کیا، لیکن 3 سال بعد انہیں 10 گیٹ بند کرنے پڑے۔ 10 گیٹ ایسے بند نہیں کیے، کنکریٹ والز ڈال دیے بیچ میں۔ یہ ہوتا ہے انجینئرنگ میں، ایولیوشن ہوتی ہے سیکھنے۔ اس وقت ہم سکھر براج، اس لیے کہ سکھر براج کی کیپیسٹی تھی 15 لاکھ کیوسک پانی گزارنے کی، ان 10 گیٹس کو بند کرنے کے بعد 9,60,000 کیوسک رہ گئی ہے۔ ہم یہاں سے 11 لاکھ کیوسک گزار چکے ہیں پانی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سکھر براج کی میجر ریہیبلیٹیشن، گیٹ ریپلیسمنٹ، پہلی بار جب سے براج بنا ہے ہم نے کافر ڈیمز لگا کے اس کی جو فلور ہے اس کو کھولا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور اس کے اوپر ایک نیا فلور ڈال رہے ہیں تاکہ اس براج کی لائف کو بڑھایا جا سکے۔ ہم اس وقت سٹڈیز بھی کرا رہے ہیں کہ سکھر براج کی کیپیسٹی واپس بڑھائی جائے، اس لیے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور یہ فلڈز آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں نہ صرف ہوئی کی ہیں، ہم نے آگے سوچ بھی رہے ہیں۔ آگے آئیں خیرپور کے اندر الڑا جاگیر بند، اس پہ کام ہمارا ہمیشہ سے ہو رہا ہے، ادھر علی وہاں پہ کام، تو اگر میں بتاؤں گا نا 45 پوزیشن، اس وقت 45 جگہیں جو خطرناک ہیں جن پہ کام ہم
हमारी पूरी स्टाफ बैठा है। ये होती है प्लानिंग, जो शायद मैं बता नहीं सका हूँ, इतना मौका भी नहीं मिला आज, अच्छी तरीके से मौका मिल रहा है, बता रहा हूँ। अब मैं नहीं अब खत्म करने दो यार, अभी तो मैं खैरपुर पहुंचा हूँ, कराची तक आना है। ठीक है जी, कराची तक आना है, आ रहे हैं कराची भी आपको परेशान थी था जो यार। हाँ जी, आगे आप आए मटियारी में भाणोट बंद, उसको हमने किया है। फिर कोटली बराज से डाउन स्ट्रीम आए, हमारे पास जो सिजावल और ठट्टा के बंद हैं, राइट साइड में मोरिया लूप बंद, ये सब में रह गया लाड़काना की साइड पे। खैर हमने पूरा आर्मर किया है दोनों डाइक्स की दोनों तरफ, और हमें उम्मीद है कि रब हम पे मेहरबानी करेंगे, हमारी मेहनत देखेंगे, हमारे लोगों का काम देखेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे।